تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو، ایک آپ کا ہمزاد ہے، ایک موکل ہے، پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی، جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا، جن کا نہ سر نہ پیر، لوگ کہتے ہیں علوم. یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی، بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی، ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی. یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے، ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا، ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے چوری کیے، جج نے بلایا، زید نے میرے خلاف کیس کیا، سوری میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1,00,000 روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صرف آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1,00,000 روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس میں گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو؟ میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہا بھائی میں جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اب جج کہہ رہا ہے یہ زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے، لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو، اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے، اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1,00,000 نہیں 1,00,000 چوری کیے ہوں. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں، کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بت ہمیں اولاد دے گا، یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا، یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا، یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہ کہتے ہیں نا، ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں، یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا، یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا، یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے، یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا، یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے، یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے، پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا؟ وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے، بگڑی بنانے کا اختیار دے دے، تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو، اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے، تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں، عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے، کمزوری میں، رتبے میں نہیں، کمزور ہونے میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟ تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی. مے بی انگلش کا لفظ ہے نا، مے بی، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں، عجیب عجیب ٹوپے ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل دیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی، بچہ روتا تھا مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان
اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی، پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے۔ جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں، جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے، ورنہ نہیں روتے۔ تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، شیاطین ان سے کھیلتے ہیں۔ شیاطین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کو تنگ کرو، جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ اور جو کہ جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی۔ میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں، ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ، بہو کر کے گیا ہوں۔ میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف، اور یہ جو جن چڑیل بھوت کے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی، جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا۔ آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے، فلاں نظر لگا دی ہے، نظر برحق ہے، لگتی ہے، اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس یار۔ کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان، مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو۔ تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی۔ اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا، پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی، میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں۔ آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ دو بچہ اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ، بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے، سمجھ رہے؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ، وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے، وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، کوئی شخصیت نہیں ہوتی، وہم۔ عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے، بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی، کتنا پیارا بچہ ہے، ایک دم اس کو نظر لگ گئی۔ اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے۔ مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے، مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا، فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے، فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا۔ بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے، نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے، نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے، نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی۔ تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس شہر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ مذہبی لوگوں کو، مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس، بھلے جن آ جائے، پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ہو۔ 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں، کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے کور کر لے گا، نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا۔ تو پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے۔ تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو، اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس وہم، وہم سے نکالو اپنے آپ کو۔ اور یہ وہم غیر مسلموں میں بہت ہے۔ کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے، اب کتنے ممالک ایسے 13ویں منزل ہی نہیں، 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے۔ ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا، ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، بھائی کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں۔ اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں، تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا، ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں؟ بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں، نہ سفر میں، نہ محرم میں، نہ رمضان میں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی
کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی, محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا, بغیر دلیل کے فیصلے کرنا, اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہے ہیں اس کے الٹا چلنا. جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بلا کہا, اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں, بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں, پڑھائیاں کروں گا, جن آئیں گے, چڑیل آئیں گے, بھوت آئے گا, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو وہ بندے نے مجھے فون کیا, پرانا قصہ ہے, کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نہ مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا, اللہ خیر کرے, تو میں اس عامل سے سوری کر لوں. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میں یہ ڈر کیسے نکلے؟ میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے. میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا, یہ وہم ہے, اس کے اگینسٹ چلنا شروع. فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں, تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے, اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا. بولا تو ایسا کر, چڑیل نہیں, تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس, اور میں یہاں بیٹھوں, میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر دوں, دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے, آج میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اگر یہ ہو رہا ہے نا, یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز. میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہا ہے نا اس کا ڈبل ہو جائے گا. تو وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو. تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو, اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے. کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, امام صاحب سے بولو وہ دم کر دیں گے, بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی یہی علاج ہے, ٹھیک نہیں ہو تو بھی یہی علاج, اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے. اول تو جب یہ کانفیڈنس پیدا کرو گے تو آئے گا ہی نہیں جن. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو اکیلے قبرستان میں سوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی رات قبرستان جائے نا 2 بجے, کوئی نہ کوئی چڑیل نظر آئے گی. گورکن کو کبھی نظر نہیں آتی. یہ جو ہمارا انڈا موڑ سے آگے قبرستان ہے نا, یہاں بہت لوگوں نے سرکٹے دیکھے ہیں. میں نے آج تک کوئی سرکٹا, جتنے دیکھے جڑے ہوئے سر والے لوگ ہی دیکھے ہیں. لیکن رپورٹیں ہیں کہ ہم نے وہ پاپوش کے قبرستان میں سرکٹا دیکھا, اور وہ بتانے والے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں. بھائی ان کے دماغ میں چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا, ان کو سرکٹا بھی نظر آئے گا, ایک آنکھ والا بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئیں گے ان کو. آپ کانفیڈنس پیدا کرو, آپ قبرستان میں جاؤ. قبرستان میں تو اور بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ خوف تو زندوں سے ہوتا ہے, مردے تو بیچارے مرے اس لیے کہ اب کسی کام کے, وہ موت نام اسی چیز کا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں, مجھے فالج ہوا ہے جو ہے نا, تو میں مزار پہ جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی, میرا فالج ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو, وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو. ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا. تو مردوں سے تو بیچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں. نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو, وہم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریئلٹی کی دنیا, گھر میں چوری ہو رہی ہے, چور کا پتہ نہیں چل رہا, جن پہ مت ڈالو. بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا, پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے. میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں. میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے. تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے, کبھی دیکھا بینک نے حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا, سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا, پورا کروڑوں روپے کا حساب, پتا چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کچھ چڑیل کا کیس لگ رہا ہے, یا کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالو. تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو. خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا, تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو. ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا, ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے.
اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے ہیں نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں. بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے, اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا, ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے, یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے, یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے, یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہو. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے, دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو, بس سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو, اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بلیوں کو یوں کر کے تم سے اٹھا لیتے, ڈرتے ہی نہیں ہیں. اور ایسے بچے بھی دیکھے چوہا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں 2 تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈارون کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈارون کی تھیوری پڑھیں گے, ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے, اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا, کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. کوئی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں, اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کرے نا, تو مے بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ, ایک خلیہ, ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے. ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5